اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشتاق جنت الی اربع من النساء۔ عزیزان گرامی قدر، ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ حضرات کو وفات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ پر تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد اپنی طرف سے اور تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے اپنے زمانے کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ جناب خدیجہ ایک عظیم المرتبت ذات ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف بخشا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اشتاق جنت الی اربع من النساء، جنت 4 عورتوں کی مشتاق ہے۔ ویسے تو دنیا میں ہر دنیا کا فرد، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت اس فکر میں ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، لیکن وہاں پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ جنت 4 عورتوں کی مشتاق ہے۔ وہ 4 عورتیں کون کون سی ہیں؟ جناب آسیہ جو زوجہ فرعون تھی، جنہوں نے ظلم و بربریت کے مقابلے میں اور ایک کافر کے گھر میں رہ کر اپنے ایمان کو بچائے رکھا۔ دوسری ہے جناب مریم بنت عمران والدہ گرامی جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ، اور تیسری ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، اور چوتھی ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ تو یہ 4 عورتیں ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہے۔ تو اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشتاق جنت الی اربع من النساء، جنت 4 عورتوں کی مشتاق ہے۔ جناب خدیجہ ایک عظیم المرتبت ذات ہیں کہ جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ تمام عالمین کے عورتوں کی سردار جن کی بیٹی ہے اس کی والدہ ہونے کا شرف ان کو عطا ہوا ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ مکے میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد گرامی جناب خویلد تھے اور آپ کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت دائدہ تھیں۔ آپ نے مکے میں زندگی بسر کی اور ابھی آپ کی عمر شادی کے قریب پہنچی تھی کہ آپ کا کاروبار تھا، آپ کا چند اعمال انجام دیا کرتی تھی، آپ تجارتی کام انجام دیا کرتی تھی، آپ سردار عرب ہونے کا، مکے کی سب سے بڑے غنی ہونے کا شرف آپ کو عطا ہوا تھا، اور آپ کا تجارتی کام تھا کہ چند افراد آتے تھے اور آپ سے مال لیتے تھے اور اس کو بیچنے کے بعد واپس منافع ان کو عطا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا ایک غلام تھا جس کا نام میسرہ تھا، وہ خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے مالکہ گرامی، مکے میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، اور وہ جس کے صادق الامین ہونے کے چرچے پورے مکے میں ہیں، پورے عرب میں ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو اپنا وزیر بنا کر اور اپنا مال تجارت کا ضامن بنا کر بھیج دیجئے کہ شاید ان سے منافع ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے جناب پیغمبر اسلام کو اپنے تجارتی مال کا ضامن بنا کر اور اپنے دونوں غلاموں کو کہا جو جو حکم تمہیں دے اس کی تمہیں تعمیل انجام دینی ہے۔ اب پیغمبر اسلام ان کا مال لے کر گئے۔ شام میں جانے کے بعد بہت منافع ہوا، جب واپس آئے تو دگنا منافع ہوا، اور آنے کے بعد اس کے بعد جناب خدیجہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام تجارتی مال کا ضامن بنایا، اور ہر مرتبہ جب بھی جاتے تھے بہت زیادہ منافع ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد زندگی چلتی رہی۔ ایک دن جناب خدیجہ کا جو چچا زاد بھائی تھا وہ آیا، تاریخ نے نام بیان کیا ہے کہ ورقہ بن نوفل، وہ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ بہن، آپ کی عمر بڑھتی جا رہی ہے تو آپ اپنی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کیوں نہیں کر لیتی؟ انہوں نے کہا کہ ابھی، اور جبکہ تمام عرب کے بڑے بڑے شخص آپ کے رشتے کے خواہاں تھے، تو جناب خدیجہ نے کہا کہ میں نے ابھی کسی کو ایسا نہیں پایا جو میرے شوہر ہونے کا شرف حاصل کرے، جو میرا شوہر بن سکے۔ تو اس شخص نے کہا، جناب خدیجہ کے بھائی نے کہا کہ آپ کے پاس تو ایک ایسا شخص ہے جو صادق امین ہے، اگر آپ ان سے اپنا عقد کر لیں تو بہتر رہے گا۔ اب جناب خدیجہ خاموش ہو گئی اور کہنے لگی کہ میرے پاس کے بجائے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام سے جناب خدیجہ کا عقد ہو گیا، اور جناب ابو طالب
ملا علیہ نے آپ کا عقد پڑھا اور خطبہ نکاح پڑھا۔ اس کے بعد تاریخ چلتی رہی، جناب پیغمبر اسلام تھا، اس کا تھوڑے دن کے بعد انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا جو آپ کے یہاں پیدا ہوا تھا، جس کا نام عبداللہ تھا۔ اس کے بعد زندگی چلتی رہی اور پیغمبر اسلام کے اوپر وحی نازل ہوئی۔ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ جناب خدیجہ سے کہا کہ میرا سامان سفر تیار کر دیجئے، تو جناب خدیجہ نے کہا کہ آپ کہیں سفر پر جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں خداوند عالم سے، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، جس نے ہمیں ان تمام نعمتوں سے نوازا ہے، میں چاہتا ہوں کہ چند دن رہ کر اس کی عبادت کی جائے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام غار حرا میں چل گئے اور تقریباً ایک ہفتہ یا 2 ہفتہ یا 1 ماہ وہاں پر رہنے کے بعد واپس آئے تو آپ کے چہرے پر ایک عجیب نور تھا۔ تو جناب خدیجہ نے کہا کہ یہ آپ کے چہرے پر نور کیسا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ خداوند عالم نے مجھے مبعوث برسالت فرمایا ہے، اور اس کے بعد آیتیں پڑھ کر سنائی، سورہ اقرا کی آیتیں پڑھ کر سنائی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ تو پیغمبر اسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا ہے۔ عورتوں میں جس نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا ہے وہ ذات جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے، اور جس نے سب سے پہلے نماز پڑھی وہ بھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے، کہ جب پہلی نماز کا حکم ہوا تو پیغمبر اسلام امام تھے، ان کے پیچھے مولا کائنات نماز پڑھ رہے تھے۔ جو شخص مردوں میں سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی وہ مولا کائنات کی ذات ہے، اور عورتوں میں جس نے پہلے نماز پڑھی وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے، جنہوں نے اپنا تمام مال، انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی سے کہا کہ اعلان کر دیجئے کہ میں اپنا سارا مال اپنے شوہر کو عطا کر رہی ہوں۔ تو جناب خدیجہ نے اپنے سارا مال دین اسلام پر قربان کر دیا، اور پھر پیغمبر اسلام نے اس مال سے یتیم اور غریبوں کی مدد فرمائی۔ یعنی ہر طریقے سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنا مال اپنے ہر طریقے سے دین اسلام پر قربانی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ذات۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی، لیکن جب آپ کا وقت آخر قریب آیا تو آپ نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بلایا، ان کی عمر اس وقت تقریباً 5 یا 6 سال کی تھی۔ بلانے کے بعد کہا کہ میں بیٹی میں آپ سے وصیت کرنا چاہتی ہوں، خداوند موت برحق ہے جو بتا کر نہیں آتی کہ کب آ جائے، تو میں وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ جناب خدیجہ نے وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ اپنے بابا سے کہنا کہ جو ردا وہ اوڑھتے تھے جس وقت ان کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، میں چاہتی ہوں کہ وہ میرا کفن بن جائے۔ اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا نے جناب رسول اللہ کو اس وصیت کی بیان فرمائی۔ اس کے بعد جب آپ کا انتقال ہو گیا تو پیغمبر اسلام نے آپ کو اسی ردا میں جس پر آپ پر وحی نازل ہوتی تھی اس میں آپ کو کفن دیا، اور دوسرا کفن خداوند عالم نے جبرائیل کے ذریعے پیغمبر اسلام کے پاس بھیجا کہ جس نے اپنا تمام مال ہمارے راہ میں قربان کر دیا، ہم چاہتے ہیں کہ اسے اپنا کفن دیں۔ اور جنت کا کفن آیا تو پیغمبر اسلام نے غسل و کفن دینے کے بعد وہی کفن جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو دیا، اور اس کے بعد آپ کو مکے کے قبرستان میں کوہ ہجون میں آپ کو قبرستان کوہ ہجون میں دفن کر دیا۔